ابھی ایک اہم ترین قومی مہم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پولیو کی مہم کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں اس کے خلاف حکومت اور صحت کے محکموں نے بھرپور اقدامات کیے ہیں. 2025 کی اگر بات کریں تو 2025 میں پاکستان میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی بھی آئی. 74 سے کم ہو کر یہ کیسز 31 پر پہنچ گئے. اور پھر بلوچستان میں 1 سال سے زائد اور پنجاب میں 11 ماہ سے کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلسل ویکسینیشن اور نگرانی کے مثبت نتائج اب سامنے آ رہے ہیں. سال 2026 کی فروری جو مہم ہے وہ 2 سے 8 فروری تک ملک بھر میں ایک ہی ساتھ چلائی جائے گی. اس دوران ملک کے ہر صوبے اور علاقے میں گھر گھر جا کر جو بچے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. اس مہم کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف ہے 5 سال سے کم عمر 45 ملین سے زائد بچوں کو 2 قطرے دینا تاکہ ہر بچہ محفوظ اور پولیو سے بچا رہے. اس مہم کو افغانستان کے ساتھ ہم آہنگ کر کے پاکستان اور افغانستان کے درمیان پولیو کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. مہم میں 4 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز حصہ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان میں مرد اور خواتین ویکسینیٹرز شامل ہوں گے. پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے یہ مہم صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر پاکستانی شہری کی ذمہ داری بھی ہے. اگر ہم سب مل کر اپنے بچوں کو بر وقت ویکسین پلائیں تو ہم پاکستان کو ایک پولی ملک بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. مزید رواں سال کی پولیو مہمات اور گزشتہ سال کی کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان NEOC ڈاکٹر اسرار الحق. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے آپ؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ جی انوائٹ کرنے کے لیے. الحمدللہ آل از ویل جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سال 2025 میں 31 کیسز سامنے آئے تھے، تو آپ کے خیال میں یہ ریشو واقعی گزشتہ سالوں سے کم ہے؟ اور گزشتہ سال کی پولیو مہمات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو جس طرح انٹرو میں آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ہم نے اس سال امپروومنٹ کی ہے. 74 کیسز سے یا 74 کیسز سے ہم 31 پہ آئے ہیں. لیکن ہمارا ٹارگٹ کیسز کم کرنا نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ کیسز زیرو کرنا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم اس ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ پا رہے جو کہ زیرو ہے. انفارچونیٹلی بڑا ٹف ٹارگٹ ہے کیونکہ ہم ایریڈیکیشن کی طرف جا رہے ہیں. ایک ڈیزیز کو ہم کو ریارس سے ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ. سو یہ بھی دیکھ لیں کہ پاکستان 2021 اور 22 کے درمیان 14 ماہ تک بغیر کسی کیس کے رہا تھا. تو ہم مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اچیو نہیں کر سکتے، لیکن آف کورس سیئنگ یہ کہ 2024 اور 25 کے درمیان یہ شرح کم ہوئی ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یقیناً اتنے سالوں کی محنت سے آپ نے درست کہا کیسز میں کمی آئی ہے، لیکن ہم نے مکمل طور پر اس کا خاتمہ کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج تک پاکستان ابھی تک کیوں کامیاب نہیں ہو سکا ہے مکمل طور پر پولیو کے خاتمے کے حوالے سے؟ کہاں کہاں کمی رہ جاتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ یہ پولیو پروگرام شروع کب سے ہوا. یہ تقریباً 1994 سے شروع ہوا، 30 سال پلس ہو گئے اس کو، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پرائمری ہیلتھ کیئر کو ان 30 سال میں امپروو نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس جو بچے پیدا ہوتے ہیں 2 سال تک وہ حفاظتی ٹیکے نہیں لگواتے. اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک اچھا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہو جس کے اندر ہم بچوں کو ان کی نیوٹریشن اچھی ہو، ان کا ایکسیس صاف پانی تک ہو، اس کے علاوہ ان کو روٹین امیونائزیشن دی جا سکے، تو پولیو ویکسینیشن ان کے ساتھ ساتھ کام کرتی ہے. پولیو ویکسینیشن اکیلے سے ایریڈیکیشن نہیں کر سکتی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سارے عوامل ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر میں امپروومنٹ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم پولیو کیسز جو کہ کسی ٹائم پاکستان میں اندازتاً 20,000 کیسز پر ایئر ہوتے تھے، اب وہ آ کے 31 کیسز تک آ گئے ہیں 4.5 کروڑ بچوں میں. تو ڈیفینیٹلی وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، لیکن ہمارے پاس چیلنجز ابھی بھی ہیں جی. تو ڈاکٹر صاحب، جو والدین لاپرواہی برتتے ہیں اور 1-2 مرتبہ اگر پولیو کے قطرے پلا دیتے ہیں اور اس کو جو ہے ریپیٹ نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ افاقہ ہوتا ہے یا یہ خطرناک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ پولیو پاکستان میں ہے. اب پاکستان اور افغانستان یہ واحد 2 ممالک رہ گئے ہیں، تو یہ تو بالکل ان بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کے جو ہے بالکل ایکویولنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو اگر اس بچے کو خدا نخواستہ آپ 1-2 ڈوزز دے دیں اور باقی ڈوزز نہ دیں اور اس کو پیرالسس ہو جائے تو ساری عمر کی معذوری ہے. تو یہ فیصلہ تو اب والدین کا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو معذوری کے جو ہے نا کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا جو ہے نا تندرستی کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو فروری 2026 کی مہم ہے جو 2 سے 8 فروری تک جاری رہنی ہے، اس کے اندر کیا خاص بات ہے، اور دوسرا یہ کہ کتنے بچوں کو ویکسین پلانے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، اور خاص طور پر اس کو کس طریقے سے ہم آہنگ کیا جائے گا افغانستان کے ساتھ، اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اگین میں آپ کے انٹرو کا ہی ریفرنس دوں گا 4.5 کروڑ کے لگ بھگ ہمارے پاس 5 سال سے کم بچے ہیں، اور ہمارے پاس 4 لاکھ کے قریب ورکرز جو ہیں وہ 2 فروری آنورڈز ان کو ویکسینیٹ کرنے جائیں گے. پاکستان پولیو پروگرام دنیا کا وہ واحد پروگرام ہے اس وقت جو کہ آلموسٹ گلگت بلتستان کے پہلے گھر سے لے کے کراچی کے آخری گھر تک ہم سارے گھروں کو ٹچ کرتے ہیں. تو ایک یہ بڑا ایکسکلوسو پروگرام ہے، بہت بڑی ایکسرسائز ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہماری یہ کیمپین پلانڈ تھی مڈ فیبرری کے لیے، لیکن افغانستان کیونکہ ہمارے ساتھ انڈیمک ہے، ایک ہی بلاک اس کو ایپیڈیمیولوجیکلی ایک ہی بلاک ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اور کیونکہ ہماری بڑی فریکوینٹ آپس میں موومنٹ ہے، اس لیے ہم نے اس کو مطلب ایک ساتھ کرنے کے لیے ہم نے اس کو 2 فیبرری پہ پری پون کیا ہے. سو جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جتنی بھی موومنٹ ہوگی 2 تاریخ سے 9 تاریخ تک یا 2 تاریخ سے 10 تاریخ تک، اس میں سے کسی نہ کسی جگہ پہ بچے کو ضرور ویکسینیشن پلائی جائے گی، کیونکہ یہ مہم ہم آہنگ ہے اس وجہ سے. جی تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بلوچستان اور پنجاب میں پولیو کیس نہ آنے کو کس بڑی کامیابی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ کیا آئندہ ان 2 صوبوں میں مکمل خاتمہ ہو پائے گا پولیو کا؟ دیکھیں ہمارے پاس بے شک کیسز نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ماحولیاتی نمونے ابھی بھی وہاں پہ پازیٹیو آ رہے ہیں. وہاں کے جو سیویج سیمپلز ہیں اس میں ابھی بھی پولیو کا وائرس ہے. تو ابھی ہم وہ انگریزی میں کہتے ہیں وی آر ناٹ آؤٹ آف دا ووڈز یٹ، ابھی ہم خطرہ وہاں پہ برقرار ہے، وہاں کے بچے جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہیں. لیکن اگر آپ کامیابی کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی بلوچستان نے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ 1 سال تک ان کے پاس کوئی کیس نہیں ہے، ڈسپائٹ کی اتنی مشکلات سے وہ صوبہ 2-4 ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جیوگرافیکل چیلنجز ہیں وہاں پہ، ہم گھروں کے اندر نہیں پہنچ سکتے بیکاز کلچرلی آپ فیمیل ٹیمز زیادہ نہیں ہائر کر سکتے. اس کے باوجود بلوچستان ایک بہت اچھی کارکردگی کے ساتھ اس وقت آگے ہے. ساتھ میں جو پنجاب ہے، ہمارے پاس پنجاب میں ڈیفینیٹلی پرائمری ہیلتھ کیئر کا بڑا اچھا سٹرکچر ہے، بچوں کو روٹین امیونائزیشن دی جاتی ہے، ان کا نیوٹریشن سٹیٹس بھی اچھا ہے، وہاں پہ صاف پانی کے مواقع بھی بچوں کے پاس بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے وہاں پہ جو ہے نا یہ ڈیزیز اتنی پریویلنٹ ایز آف ناؤ نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہاں پہ کیسز نہیں ہے. ٹریڈیشنلی بھی ہمارے پاس پنجاب میں زیادہ کیسز نہیں آتے. تو اوور آل آپ اس کو ایک سکسیس کر سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی. ابھی میرے خیال میں جب تک ماحولیاتی نمونے نیگیٹو نہیں ہوتے تب تک ہمارے پاس خطرہ برقرار ہے. جی اچھا. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، جب اتنی زیادہ سہولیات پیدا کی گئی ہیں، جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ اب سکولز میں اور ویکسینیشن سینٹرز پر اور گھروں میں ہر جگہ، یہ ان کو تو ہم اپنے ہیروز ہی کہیں گے جو ہر دروازہ نوک کرتے ہیں اور ہر بچے کی صحت کے لیے وہ ہمیں انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ 2 قطرے ہم انہیں پلائیں، ہمارے جو پولیو ورکرز ہیں. پھر بھی لوگ اس طرح فوکس نہیں کرتے اور کچھ لوگ تو دروازے ہی نہیں کھولتے. ایسے والدین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان 2 قطروں سے ان کا بچہ ہمیشہ کی معذوری سے بچ سکتا ہے، اور جب اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ اور پھر بھی وہ نہیں پلا رہے تو کتنا زیادہ نقصان ہے یہ؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں من حیث القوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں پولیو کو ایز اے ڈیزیز آگے لے کے چلنا ہے کہ نہیں چلنا. تو سب سے پہلے تو اگر ہم ایز اے قوم یہ فیصلہ کر لیں کہ پولیو کو ہم نے ایریڈیکیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، ایک عالمی مسئلہ ہے. اگر آپ کے پاس پولیو سسٹین رہے گا تو آپ عالمی طور پہ آنے والے سالوں میں ٹریول نہیں کر پائیں گے. اگر ٹریول کر پائیں گے بھی تو آپ کو سرٹن ٹیسٹس کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنی پولیو کی ویکسینیشن کسی بھی آل ایج ویکسینیشن کرانی پڑے گی. مجھے اور آپ کو بھی ہر دفعہ باہر جانے کے لیے ابھی بھی پولیو سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک تو سب سے پہلے ایز اے من حیث القوم ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. آپ ڈیفینیٹلی جتنے ہمارے زائرین حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو سارے اقوام کو ایک سائڈ پہ کیا جاتا ہے، ہمیں دوسری سائڈ پہ کر کے ویکسین پلائی جاتی ہے، جو کہ ہمارے لیے باعث ایک تشویش ہے کہ ہم ابھی تک یہ نہیں کر سکے. تو یہ تو ایک ایز من حیث القوم ہم نے فیصلہ کرنا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ چیز اگر ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ اسی طرح پہنچتی رہے گی. ایک وقت آئے گا جس کے اوپر ہم یہ دیکھیں گے کہ جی ہم کیا اس ڈیزیز کو کتنا ایک آگے لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں 30 سال تک یہ پروگرام چل چکا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے عمر بھر کی معذوری سے بچے رہیں تو 2 قطرے جو آپ کے گھر تک پہنچ رہے ہیں اس کو پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہمارے بچوں کو نقصان. ڈاکٹر صاحب یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ والدین کو، جو والدین کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کچھ کہیے گا، کیونکہ اکثر جو ہے وہ ابہام کا شکار رہتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں ان چیزوں کو لے کے. تو ذرا یہ کلیئرٹی پیدا کیجیے گا.
دیکھیں میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں ایز اے ڈاکٹر, ایز ویکسین اسپیشلسٹ, ایز ایپیڈیمیولوجسٹ, ایز پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ, میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں اس فورم سے کہ یہ ویکسین دنیا کی محفوظ ترین ویکسین میں سے ایک ہے, اور پولیو سے بچنے کا واحد طریقہ یہی 2 قطرے بچے کو ہر دفعہ 5 سال سے کم عمر تک پلانے میں ہی ہماری جو ہے نا, آپ یہ کہ چھوٹ ہے, نجات ہے بچوں کی. اگر فار ایگزامپل ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیو ہو جائے گا اور اس کو ہم کیور کر لیں گے, تو یہ لا علاج مرض ہے. ایک دفعہ اگر پیرالائسس ہو جائے تو یہ لا علاج ہو جاتا ہے. تو اس کی صرف اور صرف روک تھام جو ہے وہ پریونشن سے ہے, ویکسینیشن سے ہے. تو کائنڈلی اپنے بچوں کو ضرور ویکسین پلائیے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر اسرار الحق صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بالکل درست فرما رہے تھے کہ اگر اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنا ہے تو یہ 2 قطرے پولیو کے بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب بھی کیمپین ہو, جب پولیو ورکر آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو اپنے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے یہ قطرے ضرور پلائیں تاکہ ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے.